يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله واجب الاحترام گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تو تقریر سبحان سے ابتدا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معجزہ معراج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر عطا فرمایا۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس ساری آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انمول معجزہ عطا فرمایا کہ نہ کسی کو پہلے عطا کیا نہ بعد میں عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے مقابلے میں ڈٹ کر رہے، صبر و استقلال کا پہاڑ بنے رہے۔ تو جب ساری آزمائشیں گزر گئیں تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم انعام کے طور پر میں نے آپ پر فضل یہ کیا کہ میں نے لوگوں کا تجھے امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اوجریاں پھینکی گئیں، ستایا گیا، اور طائف میں پتھر مارے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو جب برداشت کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مکہ مکرمہ میں اپنے نبی پر فضل و کرم کی ایسی انتہا فرمائی کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور اسی مکہ شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر فضل و کرم کی انتہا فرمائی۔ واجب احترام ابتدا فرمائی اپنے گھر سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، طویل حدیث معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے۔ ایک روایت میں فرمایا میں حتیم میں تھا، اور دوسری روایت میں فرمایا میں ام ہانی کے گھر تھا۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ پہلی رات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم میں تھے، اور جس وقت معراج کی دولت نصیب ہوئی اس وقت آپ ام ہانی کے گھر تھے، اور ام ہانی جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی ہمشیرہ ہے، ام ہانی جن کا اسم گرام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہوا، اور زمزم سے
آپ کا قلب عطر دھویا بھی گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک براق میری بارگاہ میں پیش کیا ہے. اب براق یہ پروٹوکول ہے، فرشتوں کا جمع غفیر، براق کا لایا جانا، آب زمزم سے غسل دلوا دینا، اس شب معراج کے دولہا کا یہ پروٹوکول تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے نکلا تو اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت نماز نفل ادا. نماز فرض ہوئی معراج والی رات، مگر تسبیح و تحلیل، اللہ کا ذکر جس کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی. فرمایا عشاء کی نماز پر پڑھ کر میں حتیم میں تھا اور جبریل آئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ. اور اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں اور ام ہانی کے گھر سے ابتدا ہوئی اور راستے میں سید الملائکہ نے عرض کی حضور ٹھہر جائیں، نماز پڑھی. اور حضور نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز اور پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا حضور جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے یہ مدینہ منورہ ہے. سبحان اللہ، یہ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ سے جب چلے تو پھر سید الملائکہ نے عرض کی حضور ٹھہریے اور نماز پڑھی. اور پھر پوچھا یا رسول اللہ جی یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا جبریل کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا جبریل امی سے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ طور سینا ہے جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، اور یہ برکت والی جگہ ہے جس پر نماز کا حکم فرمایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے پھر کہا حضور ٹھہریے نماز. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھی تو سید الملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی گئی. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسی اثنا میں میرا گزر ہوا ایک سرخ ٹیلے کے پاس، مررتو علی موسیٰ لیلتاً اسری بی عند قصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے تو فرمایا میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبرہ، حال ہونے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. واجب الکرام موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا کہ دوسری طرف اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں پہنچا مسجد اقصی تو موسیٰ علیہ السلام میرا استقبال کر. جب پہنچا آسمانوں پر تو موسیٰ علیہ السلام میرا استقبال کر رہے. جب واپس آیا تو مجھے بار گائے رب لم یزل میں لوٹا رہے. تو حضور علیہ السلام ہے براق پر، تو یہ نبی کیسے پہنچے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے، یہ شان نبی ہونے کی حیثیت سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر
ایک آن میں موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور مسجد اقصی میں استقبال کرنا اور آسمانوں پہ استقبال کرنا یہ بعید نہیں کہ اس وجہ سے کہ نبی اپنی جسمانی قوت سے نہیں نبوت کی قوت سے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو مسجد اقصی میں سید الملائکہ نے ایک پتھر کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا اور مسجد اقصی میں اذان دینے والے نے اذان دی اور جب اذان ہو چکی تو اب انتظار میں ہے کہ مصلی امامت پر کون آئے. اب مصلی امامت ہے اور اس جگہ پر وہ بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جن کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا وہ بھی موجود ہیں. رب کے ساتھ کلام کرنے والے بھی موجود ہیں. وہ جو امامت پہلے کر گئے وہ سارے موجود ہیں. اور ہر کسی کی تمنا بھی ہے، یہ بھی یاد، ہر کسی کی تمنا بھی ہے مگر مصلی امامت خالی ہے. مصلی امامت خالی. اور معراج مصطفیٰ میں فضیلت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس طرح سمجھو کہ اگر کسی جگہ پر سارے اہل علم اکٹھے ہو جائیں تو حدیث پاک کی روشنی میں حکم یہ ہے کہ اب معاملہ آ جائے امامت کرنے کا، نماز پڑھانے کا، تو حدیث کی روشنی میں مصلی امامت میں پر اس کو کھڑا کیا جائے گا جو علم میں سب سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. جو علم میں زیادہ ہوگا اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا. اور اگر سارے علم میں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ قرات میں افضل کون، پھر دیکھا جائے گا کہ زہد و تقوی میں افضل کون ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان اہل علم کی جماعت میں سے اس کو مصلی پر کھڑا کیا جائے گا جو سب سے افضل ہے. ان کی نظر میں جو سب سے افضل ہے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا. تو مسجد اقصی میں بڑی بڑی شانوں والے لوگ، سبحان اللہ، بڑے بڑے مرتبے والے لوگ. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَأَخَذَ جِبْرَائِيلُ بِيَدِي فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. فَقَدَّمَنِي، جب مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، تو میں نے نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہو گئی تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ کس نے نماز پڑھی؟ تو پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ آپ کی اقتدا میں صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ، کہ اللہ کے محبوب آپ کے پیچھے آج نماز پڑھنے والا ہر وہ
نبی بنا کر بھیجا. آج آپ کے پیچھے اس نے نماز پڑھی تو پتا چلا کہ انبیاء کی جماعت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس جماعت انبیاء میں اگر افضل و اعلیٰ ذات ہے تو وہ جناب محمد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت. کسی نے کہا کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سبحان اللہ. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. فرمایا حسن والوں میں ایسا حسن ہے کہ رب کے محبوب ہے. اور مشرکین مکہ نے پورا زور لگایا کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے, اس دعوت کو ختم کر دیا جائے. مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے جس چراغ کو رب جلا دے اسے بجھانے والا. یہ ایسا سورج تھا کہ جسے ڈوبنا نہیں تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ انبیاء کرام نے, نبیوں نے جلسہ معراج مصطفیٰ میں اپنا اظہار خیال فرمایا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد بیان کی, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو احسان فرمائے ان کا ذکر کیا. یہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اپنا نبی بنا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنا, جس نے ملک عطا کیا, جس نے میرے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, فرمایا تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا. تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے میرے مقابلے میں آنے والے فرعون کو غرق کیا اور قوم کو نجات عطا فرمائی. اور ساری تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس رب نے مجھے اپنا نبی بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان, اپنے اوپر ہونے والی رب کے انعامات کا ذکر کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد بیان کی, فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے کلمہ بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس مالک الملک نے میرے ہاتھ میں شفا کو رکھا. تمام تعریفیں اس مالک الملک کے لیے کہ جس نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی کہ اگر بے جان میرے ہاتھ میں آ جائے تو اللہ اسے جان عطا فرمائے. جب تعریفیں ہو چکی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, داؤد علیہ السلام نے, سلیمان علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے اس جلسہ معراج میں تقریر فرما دی تو سب سے آخر میں آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اظہار خیال فرمایا.
فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس رب نے مجھے رحمت للعالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، جس رب نے میری امت کو تمام امتوں میں بہتر فرمایا۔ جب اپنے محاسن بنائے بیان کیے، جب رب کے عطا کردہ فضل کو بیان کیا، وہ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فیصلہ سنایا۔ انبیاء کی جماعت میں فیصلہ سنایا ابراہیم علیہ السلام نے، ساری تقریریں سن لی، اور آخر میں حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام فیصلہ سنا رہے ہیں، اے انبیاء کی جماعت، میں نے سب کے کمال دیکھے، سب کی بزرگی دیکھی، سب کی فضیلت دیکھی، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں فَبِهَذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّدٌ، اس انبیاء کی جماعت میں تم سب سے افضل و اعلیٰ ذات جناب محمد حاضر بریلوی میں فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اللہ تبارک و تعالی شفر معراج کے صدقے ہمارے حال پر مہربانی فرمائے۔